أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ بڑی چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع پر ہیں۔ اس رکوع کے ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ مختلف احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، اسی میں سے ایک حکم اس آیت کے اندر بھی ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے، ان میں سے بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب یہودی علماء اپنے ان مسلمان ہونے والے رشتہ داروں سے بات چیت کرتے اور دین اسلام کے بارے میں جب کوئی گفتگو ان سے ہوتی تو وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ سچا دین ہے، تم اسی دین پر قائم رہو۔ ہم کسی مصلحت کی وجہ سے اور کسی غرض کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم اسلام پر ہی جمے رہو۔ چنانچہ انہی یہودیوں سے یہ حکم اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیک کام کا حکم کرتے ہو کہ تم اسلام پر جمے رہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اسلام قبول کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ آیت صرف خاص بنی اسرائیل کے علماء کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر سارے ہی مسلمانوں کے لیے سبق ہے، اور اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہے کہ آدمی دوسروں کو تو نیک کام کا حکم کرتا رہا کرے، لیکن اپنے آپ میں یعنی عمل کے اعتبار سے وہ خود اس عمل سے خالی رہے۔ یہ بہت ہلاکت کی اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات کے اندر ایسے شخص کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ایسے قوم کو، ایسی جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ اور زبان آنکھ کی قینچیوں سے قطرے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے وعظ و نصیحت کرنے والے تھے،
لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جنتی جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو دنیا کے اندر نیکی کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لیکن یہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ آج جہنم کے اندر ہے اور عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ یہ جنتی ان سے کہیں گے کہ تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، لہذا ہم ان اعمال کی وجہ سے ہی آج جنت کے اندر پہنچ گئے، اور تم کو کیا ہو گیا کہ دعوت دینے والے جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو نیک کام کا حکم کرتے تھے اور اس کی دعوت تو دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم عمل کر کے جنت میں چلے گئے اور ہم عمل نہیں کر کے جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کو جہنم کی آگ لپٹے گی تو اس کی آنتیں اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر نکل آئے گا، اور آدمی اس کے چاروں طرف چکر لگانے لگے گا۔ جہنمی اس کو دیکھ کر کے جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تم تو نیک کام کا حکم کرنے والے تھے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں دوسروں کو نیکی کا راستہ تو بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ الغرض اس کے علاوہ بھی بہت ساری وعیدیں ایسے شخص کے بارے میں جو دوسروں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرتا ہے لیکن خود نیک کام نہیں کرتا، اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جو عالم دوسروں کو نیکی کا راستہ بتائے، نیک کام کی تبلیغ کرے لیکن خود نیک کام نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چراغ کی مثال سے تشبیہ دی، کیونکہ دوسروں کو تو صحیح راستہ اور نیکی کا راستہ بتا رہا ہے، جنت تک جانے والا راستہ بتا رہا ہے، لیکن خود اس راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکی کی دعوت بھی چھوڑ دے۔ اب کوئی آدمی نیک کام نہیں کر رہا، مثلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا روزے نہیں رکھتا، تو اب وہ آدمی یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں اسی لیے اب میں دوسروں سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ کر کے دوسروں سے کہنا نہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ عمل کرنا یہ ایک مستقل واجب ہے، اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا یہ الگ مستقل واجب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ایک عمل کا واجب چھوڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ گناہ تو ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچتے ہوئے کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں لہذا میں دعوت کیسے دوں، یہ سوچ کر کے اگر دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے دوہرا گناہ گار ہوگا۔ ایک تو دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے سے رک گیا اور دوسرا عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو اسی لیے اس آدمی کو دو گناہ ہوں گے۔ اسی لیے جو آدمی نیک کام نہیں کر سک رہا ہے اس کو نیکی کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو برابر جاری رکھنا چاہیے۔ جب آدمی برابر دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا رہے گا تو اس کے بلانے کی برکت سے کسی نہ کسی دن اس آدمی کو بھی وہ نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں تو نیکی کے اندر کامل نہیں ہوں، پورا اترا ہوا نہیں ہوں، لہذا میں دعوت نہیں دینا چاہیے، اگر ہر آدمی اس طریقے سے سوچنے لگے گا تو دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی تبلیغ کا اور دعوت کا کام اور نیکی کی طرف بلانے کا کام کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی پرفیکٹ اور نیکی میں کامل نہیں ہے۔
اسی لیے یہ سوچ کر کے نیکی کی طرف بلانے کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کسی کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھنے والے تھے۔ اس کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں، دونوں چیزوں کے بارے میں ان کے پاس جو تورات موجود تھی اس میں لکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، جانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہودیوں کو، جو یہودی عالم تھے، دو چیزوں کی وجہ سے وہ اسلام لانے سے رک جایا کرتے تھے۔ ایک تو تھا مال کی محبت اور دوسری تھی جاہ کی، عزت کی، قدر و منزلت کی محبت۔ مال کی محبت کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ناجائز طریقے سے رشوت ملتی تھی، احکامات چھپانے پر تحفے ملتے تھے، اس لیے یہ مال کا ذریعہ ان کے لیے جاری تھا، ایک راستہ تھا پیسے اور مال کے حاصل ہونے کا۔ اور جاہ کی محبت، چونکہ وہ علم والے تھے، عام لوگوں کے درمیان میں ان کی ایک قدر و منزلت، ان کا ایک مقام تھا۔ اگر ان کے لیے اسلام کا قبول کر لینا مشکل نہیں تھا، لیکن قبول کرنے کے بعد میں اس پر جم جانا، اگر اب وہ اسلام لا کر کے اس پر جمیں گے تو جو آمدنی کا ذریعہ تھا، رشوت کے حاصل ہونے کا جو ذریعہ تھا وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اب جو پہلے مقام اور مرتبہ ان کا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور حضور کی غلامی ان کو کرنی پڑے گی۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے علماء یہود یہ اسلام کے قبول کرنے سے رک جایا کرتے تھے۔ انہی دو چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ مدد اللہ سے مانگنا ہے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے، نماز کو اور صبر کو مدد کا ذریعہ بنانا ہے، مدد تو اللہ سے مانگی جائے گی۔ یہاں پر ان میں جو کہ دو بیماریاں تھیں، یہاں پر اس کے دو علاج بتائے گئے۔ پہلا جو بتایا گیا ہے صبر، صبر کے ذریعے سے مال کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عزت کی محبت ہے، جاہ کی، قدر و منزلت کی جو محبت ہے وہ نماز کے ذریعے سے ختم ہوگی۔ دیکھیے صبر جب یہ لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف ایک معنی کی طرف جاتا ہے، کوئی مصیبت ہم پر آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر کے بہت سارے معنی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لینا، یہ بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصیبت جو پیش آ جائے اس پر آدمی کو صبر کرنا ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ البتہ صبر کے بہت سارے معنی ہیں۔ اب یہاں پر صبر مال کی محبت کو کیسے مٹائے گا اور کیسے کم کرے گا؟ آدمی کو مال کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی لذتوں کے پورا کرنے کے لیے، تاکہ اپنے دل کی جو خواہش ہے، جو منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ مال رہے گا تو اپنی خواہش پورا کر سکے گا، جو چاہے گا کھائے گا، جیسے چاہے گا زندگی گزارے گا۔ تو مال ہی دار و مدار ہے ان ساری چیزوں کا۔ اور اگر آدمی نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا، گناہوں کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ بھی تو صبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گناہوں سے اپنے نفس کو روک لینا یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ لہذا جب یہ علماء یہود خواہشات کے قریب جانے سے اپنے نفس کو روک لیں گے اور صبر کر لیں گے اور اپنے نفس کو دبا دیں گے صبر کرنے کے ذریعے سے، تو پھر مال جس چیز کے لیے ہونا تھا، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، وہ خواہش ہی نہیں رہی، تو اب مال کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے مال کی جو محبت ہے اس کو مٹاؤ، اور
عزت کی، جاہ کی جو محبت ہے، نماز کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے۔ نماز کے ذریعے سے وہ کیسے ختم ہوگی؟ نماز کے اندر انتہائی عاجزی اور اللہ کے سامنے پستی ہے۔ جب آدمی مستقل اس کو کرتا رہے گا، استقامت کے ساتھ نماز پر جم جائے گا، تو خود بخود اس کی طبیعت کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی۔ لہذا عزت کی جو محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، نماز کے ذریعے سے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا جب صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یہ دونوں چیزیں وہ لوگ ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کے قبول کرنے سے اب کوئی اور چیز معنی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے لیے اسلام کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ دو علاج ان کی بیماریوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ نماز سے مدد طلب، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کسی جگہ پر جانا ہوتا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کام مشکل میں، پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے مدد طلب فرما رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر گئے، وہاں پر دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کا مقام تھا، اس وقت میں رات میں جب سارے ساتھی سو گئے، صحابہ آرام کرنے لگے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مصلی پر کھڑے اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر شفا ہے، نماز کے ذریعے سے تم اپنی اس بیماری کو دور کرو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کسی نے ان کے بھائی کے انتقال کی خبر سنائی، وہ اپنی سواری کو کونے میں کیے، اونٹ کو بٹھائے اور راستے میں اپنا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو آدمی کو کسی بھی مصیبت کے اندر، چاہے وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو، جیسے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جائے، مقدمے کا مسئلہ ہے، پولیس اسٹیشن کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہے، تو ہر مسئلے کے اندر آدمی کو پہلے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز پڑھ کے اللہ سے حاجت اور پھر اس سے دعا مانگنے کے بعد میں اسباب کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنا، اپنے اندر جو بیماریاں، یعنی یہود کے اندر جو بیماریاں موجود تھی، مال کی اور جاہ کی محبت، اس کو مٹانا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں پر دو خشوع پر ہے۔ اب خاشعین سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔